وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے جی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے جی، یہ سچ ہے کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حضرت علی کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل ذل احتشام بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ، جمعہ المبارک کا دن 1448 ہجری، محرم کا یہ دوسرا جمعہ جس میں میں اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ دعا کریں اللہ آج کے دن کے توسط سے ہم سب کی خیر فرمائے اور سید الشہداء، امام الشہداء، امام الصادقین، امام الصالحین، سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کرب و بلا میں ہونے والے شہداء، شہید ہونے والے تمام کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیات کے توسط سے تمام امت مسلمہ کی کامل عمل اللہ بخش فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، 10 محرم کا یہ آج کا دن اگر ہم 61 ہجری کی طرف پیچھے لوٹ کر جائیں اور یہ جو لمحات، یہ جو وقت جا رہا ہے، یہی دن 10 کا دن تھا اور یہ وہ وقت ہے کہ خاندان مصطفیٰ اہل بیت اطہار امام علی مقام کے ساتھ جانے والے رفقا، ان میں سے بہت سارے ایسے محبین جو کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے اس وقت تک، کیونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک جب شہادت ہوئی اس وقت نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا، جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرات کرام قدر، اگر میں
مختصر وقت میں یوں بات کو آغاز کی طرف لے چلوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوہا جب وہ مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف آئے، مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جب سفر کیا کوفے کی طرف، وہ مکے سے سفر تھا کوفے کا، ارادہ تھا کوفے جانے کا، لیکن راستے میں ہی میرے امام علی مقام امام حسین پاک کو روک دیا گیا۔ آپ کو طرح طرح کی چیزوں کو آڑے لا کر دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا کہ کسی بھی طرح آپ بیعت یزیدی کو قبول کر لیں، لیکن میرے امام علی مقام کی استقامت کے قربان چاہیں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جانے والے ان نوجوانوں کی عظمت کے قربان چاہیں جنہوں نے ساتھ بھی دیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر فیصلے کو مانا بھی، اپنی بیچ میں رائے قائم نہ کی، کسی نے بھی رائے نہ دی، اور ان اوقات کو، ان لمحات کو آج بھی دنیا عقیدت سے یاد کرتی ہے اور دنیا کہتی ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، مدینہ چھوڑ کر کربل میں جانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اور توجہ کرنا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قافلے کا تعاقب اور میری یزید کرتا کرتا ایک مقام پر 1000 لشکر لے کر آیا، لے کر آ کر میرے امام علی مقام امام حسین پاک کے قافلے کو اپنے محاصرے میں لے لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، ادھر چند افراد ہیں، 100 بھی پورا نہیں ہے، 100 بھی پورا نہیں ہے، بچوں کو ملا کر، خواتین کو ملا کر، جوانوں کو ملا کر 100 کی تعداد بھی پوری نہیں ہے۔ میرے امام علی مقام کو ڈرایا گیا، حسین تیرے قافلے کو ہم نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اب بیعت یزیدی کے علاوہ کوئی تیرے پاس چارہ نہیں ہے، میں قربان جاؤں تیرے امام علی مقام کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ دنیا والوں اپنے بچوں کو نظروں کے سامنے بٹھا کر تو دیکھو، اپنی خواتین کو سامنے بٹھا کر تو دیکھو، اپنی بیٹیوں کو سامنے بٹھا کر تو دیکھو، پھر تصورات میں جا کر دیکھو، حسین کا چہرہ دیکھو، حسین کی دلیری دیکھو، نہ بچوں کی قربانی کو مد نظر رکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، بس ایک ہی بات تھی، اولیان رہ جائے، اولی شان رہ جائے، لٹھی جائے پام چھوڑ حسین دیا جائے، پرنا میں درندہ اسلام رہ جائے۔ اور دنیا والے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ پیار کرنے والے ہو، آمنہ دلال نہ پیار کرنے والے ہو، آؤ آج ذکر اہل بیت کرنا چاہنا ہوں۔ کون سا ذکر اہل بیت؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے
فرماتے ہیں دنیا والے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چوئے میں حسین بھی چوا، حسین میرا میں حسین دا آپ دنیا والے ہو دیکھو تو صحیح نہ دے نبی نانا موجود ہے، نہ علی بابا موجود ہے، نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی گود موجود ہے، امام علی مقام دے نال نہ امام حسن پاک موجود نے۔ اس وقت میرے دوست کو ایک حالات لشکر میں جدو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قافلے کا محاصرہ کیتا، آپ نے قافلے کو چاروں طرف گھیر لیا اور گھوڑے کے دن کر لگیا حسین ابن علی، اے حسین ابن علی بیعت واسطے تیار ہو جاؤ ورنہ پھر تو لڑائی واسطے تاکہ واسطے بچت کا کوئی راستہ نہیں، کوئی کسی طریقے سے تسی بچ نہیں سکتے، نہ واپس جا سکتے، نہ طائفہ جا سکتے۔ اور تو نمازیں جو ہوتا منقط ہویا میری امام دے خیمیت و اذان دی آواز آئی، جب میری امام علی مقام دیکھتے ہیں جس جگہ دے پڑاؤ ڈالیا نا علی مقام میں کربلا نہیں پہنچے، حضرات بدر نماز ظہر کا وقت ہویا نا تے اذان ہوئی اقامت پڑھی گئی نا تے اور اپنا کام نہ چھڑ کے نا میرے امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے، میرے امام دے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے نا تے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ پیچھے آ گیا بھی تم ایک امام ہے کہتا کچھ بھی ہے حسین جیسا امام دنیا میں سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس واسطے کیوں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے فرمان سی نا مقام حجت الوداع نے فرمایا اے لوگوں میں قرآن کے اہل بیت پر جو چھاڑ کے جا رہے ہیں جڑا انہاں دے نال رہے گا کامیاب ہو جائے گا، انہاں دے نال جڑا رہے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اس واسطے شاعر نے کیا کہ عصمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، اور کیے کا سلا ملیا جدو مقام کربلا کے اندر میرا حسین پہنچیا، جدو ویکھیا کربلا دا میدان حسین بن علی ڈٹ گئے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ گئے، ڈٹے آپ دیکھیں نا پھر کیونکہ نماز میں میرے حسین کے پیچھے وہ پڑھتا رہا نا پڑھتا سیدھا کیے کہ وہ امام حسین جیسا پھر ان کا مرتدی آپ کا مرتدی جہنم سے چلا جائے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا ورنہ دنیا باتیں کرتی کہ وہ لوگ تسی نماز کے میرے امام کے پیچھے پڑھتا رہا کہ تسی کیویں کہو گے کہ ہو جا نہیں ہو گیا؟ ہاں میں کہا ہاں میری رسیلہ کی ملیا کہ جب 22,000 کا لشکر آ گیا نا آپ کا تعاقب کرتا یا عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو پوچھا اور دست کی معاملہ ہے؟ فرمایا حسین اپنے موقف تو کس تو بس نہیں ہو گیا، یہ 1000 بندہ کیے لاکھ بھی آ جائے گا حسین کا موقف ایک یہ کہ ظالم کے بھی جھکنا نہیں، ظالم کی پیروی نہیں کرنی، سنت کے واسطے حسین کر دیا ہے تو بیت اللہ ابن زیاد کو لگیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپاہیوں نے دسیا کہ نمازاں نہیں حسین پیچھے پڑھ دے کہ نرم کوشیاں رکھ دے، اس واسطے آخر نہیں پیچھے ہٹو، میرے امام علی مقام امام حسین کے مقابلے واسطے 22,000 کا لشکر سامنے آ گیا، 22,000 تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ نہیں 22,000 لوگ آئے آپ کے مقابلے واسطے حضرات محترم توجہ کرنا 22,000 تھے کہ 100 جنہیں جو لڑن والے صرف 72 افراد سن، 72واں شہید ہو سی جڑا کربو بلا دی میں صحرا کے اندر سرزمین کربلا کے اندر جدا سب کو پہلے حسین ابن علی کی ذات واسطے گریا اسی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہر چیز
काफिला छड़ दिता, अपने सारे मामलात को छड़ दिता, सब कुछ छड़ छड़ा के हुसैनी लश्कर च शामिल हुए। या क्या और तुसी पहले नहीं जाओगे, पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, पहले एक जाएगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੋਸਤੋ, एक पल लगता है कि बंदा कुछ न कुछ बन जाता है, किधर चला जाता है। और आया लश्कर का सिपा सलार बन के, और आया लश्कर का चेयरमैन बन के, चीफ बन के आया, लेकर गदाए आले रसूल बन के शहीद हो गया, गदाए आले मोहम्मद बन के शहादत का रुतबा और मुकाम पाया। और फिर ऐसा मुकाम तारीख लिखती है, तारीख गवाह है, करबला के अंदर सबसे पहला अगर कोई शहीद हो जाए तो अंदर की वो होगा। अगर मैं उनका आप जो वफाका की गल करा, उनका वफाका की गल करा, जे वफाका तो जब यौम आशूर, शब आशूर 10वीं रात जो गुजर गई, अगर मैं इस रात को पीछे ले चलूं, 61 हिजरी के उन लम्हात में ले जाऊं, तो रात का वक्त था। मदीने से मक्के आने वाले, मक्के से करबला में आने वाले और तमाम साथियों से मेरे हुसैन ने क्या फरमाया, ऐ मेरे साथ आने वालों, मैं तुम्हारे ऊपर आप लोगों की मोहब्बत में जरा भी शक नहीं करता, आप लोगों की अकीदत में मुझे कोई शक नहीं है, आप लोग मेरे बाकी के साथी हैं, जान के साथ हैं, और मैं कयामत के दिन की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। कयामत तक ना तो आप लोगों को कोई मलामत करेगा, ना कोई कयामत तक आपके बारे में बुरे अल्फाज बोलेगा, बल्कि कयामत के दिन भी मैं अपने नाना हुजूर के सामने जाकर आप लोगों की सिफारिश करूंगा। अगर किसी ने जाना है तो चला जाए, रात का वक्त है, अंधेरा है, इस अंधेरे में कोई किसी को मलामत नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों में से जिसने जहां जाना है चले जाओ। क्यों? ये जो 22,000 का लश्कर आ चुका है ना, इनके इरादे सही नहीं है। ये हुसैन की जान के